تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. على خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عزیز طلباء، یہ آخری محاضرہ ہندوستان میں مسلم پر رسول اللہ کا مسئلہ، عدالتی اور قانونی چیلنجز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بات یہ ہے کہ موضوعات اتنے وسیع اور حاوی ہیں کہ اس میں وقت زیادہ لگ رہا ہے اور آپ لوگوں کے سوالات کا موقع مل ہی نہیں رہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی طرف سے اچھے سوالات بھی ہوں، کچھ پوچھا جائے تو میں کوشش کروں گا کہ اس موضوع کو سمیٹ کے تھوڑی دیر میں ختم کروں۔ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اسلام دوسرے مذاہب کی طرح چند عبادات اور چند رسوم کا نام نہیں، اور مذاہب کی تعلیمات کا ادارہ بہت ہی محدود ہے۔ کچھ غیر واضح عقیدے ہوتے ہیں، کچھ عبادات محدود اور کچھ رسوم ہیں، انہی کا نام مذہب ہے، اور اس کے بعد پوری زندگی مذہب سے آزاد ہے۔ زندگی کے اکثر شعبوں کے بارے میں کوئی ہدایت اور مذاہب میں نہیں۔ اس کے برخلاف اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، نظام حیات ہے، جو زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، تعلیمات مہیا کرتا ہے۔ اور اسلام کے احکام و تعلیمات کا ایک حصہ وہ ہے جو اجتماعی نظام کے بغیر اس کی ادائیگی ممکن نہیں ہے۔ کچھ تو انفرادی اعمال ہیں، وہ تنہا بھی ہو سکتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن بہت سے احکام اور اعمال وہ ہیں جو اجتماعیت کے بغیر انجام نہیں پا سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ عبادات کا مسئلہ بھی، عبادات کا مسئلہ جو نجی مسئلہ ہونا چاہیے اور مذاہب میں نجی مسئلہ ہوتا ہے، لیکن عبادات کے بہت سے مسائل وہ ہیں جو اجتماعیت چاہتے ہیں۔ نمازی کو لے لیجئے، جب جماعت کا مسئلہ آئے گا تو اجتماعیت آئے گی، اس کے مسائل ہوں گے، اس کا نظم و انتظام ہوگا۔ اور روزے کا مسئلہ، وہاں بھی اجتماعیت کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے کہ بھئی چاند کا اعلان، چاند ہوا کہ نہیں ہوا، اور دوسرے بہت سے مسائل بھی ہوتے ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں۔ زکوٰۃ یہ فریضہ ہے، مالی فریضہ، لیکن مالی فریضے کی ادائیگی کے لیے بھی اسلام نے اجتماعی نظام کی ترغیب دی، اس کو پسند کیا ہے کہ باقاعدہ زکوٰۃ جمع کی جائے، پھر مصارف میں صرف کی جائے۔ سلمان جو خلیفہ ہے، سلطان ہے، اس کی طرف سے باقاعدہ تحصیل زکوٰۃ کا سسٹم ہو اور اس کی تقسیم کا سسٹم ہو، تبھی صحیح طریقوں پر ادائیگی اس کی ہو پاتی۔ حج تو اجتماعی عمل ہے ہی ہے۔ تو باقی یہ جو سماجی زندگی ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، جس کو آج کل رسول اللہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، جو
انگریزوں کا دیا ہوا نام ہے یہ. ہمارے ہاں اس معنی میں پسندیدہ نہیں ہے جو تصور ان کا ہے کہ مذہب کا معاملہ جو ہے خالص اس کا پرسنل مسئلہ آدمی کا، اس میں عمل کرے یا نہ کرے، کسی کو اس میں مداخلت کا اختیار نہیں ہے. اس معنی میں ہمارے یہاں پسندیدہ نہیں ہے. جو بھی خاندانی نظام ہے، عائلی نظام ہے، عائلی مسائل ہیں، میاں بیوی کے مسائل، شادی بیاہ کے مسائل، حقوق شوہر کے، بیوی کے، اولاد کے، سماج کے، کہاں نکاح جائز کہاں نہیں، میراث کا پورا نظام، اوقاف، تمام چیزیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ سب مسائل تو اجتماعیت کے طالب ہی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے جو سسٹم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے، نظام قضا، محکمہ قضا عہد نبوی سے قائم ہوا، اور مسلمان جہاں بھی آباد رہے، جہاں ان کی متعدی آبادی رہی، ہر جگہ نظام قضا قائم رہا. حتیٰ کہ نظام قضا کے قیام کے لیے یہ شرط بھی نہیں تھی کہ اپنی حکومت سے تبھی نظام قضا قائم ہو. مسلمان جب ہندوستان میں آئے شروع میں فاتح کی حیثیت سے نہیں بلکہ تاجر کی حیثیت سے یا دائی کی حیثیت سے ساحلی علاقوں میں بڑی تعداد میں آباد ہوئے عرب تاجر. تو انہوں نے ہندو راجاؤں سے کہا کہ ہمارے لیے بہت سے کاموں کی انجام دہی کے لیے کسی قاضی کا ہونا ضروری ہے، کوئی شخص دین کا ماہر، شریعت کا ماہر ہے، جس کو قانونی اور حکومتی حیثیت حاصل ہو، وہ ہمارے ان معاملات کو سنے، کا فیصلہ کرے، اس کا نفاذ ہو. تو یہاں کے ہندو راجاؤں نے باقاعدہ اس کو منظور کر کے اور مسلمانوں کے لیے قاضی مقرر کیے مسلمانوں ہی کے مشورے پر. تو یہ نظام قضا آپ پڑھیں گے ہندوستان کی تاریخ میں تو بہت پہلے سے ملے گا آپ کو، ملبار میں، گجرات کے سواحلی علاقوں میں. اور جب مسلمانوں کی حکومت تھی ہر دور میں الحمدللہ یہاں نظام قضا، نظام عدل قائم رہا، اور ان عدالتوں سے، نظام عدل سے سب کو فائدہ پہنچتا رہا، مسلمانوں کو، غیر مسلموں کو، سب کے لیے انصاف ہوتا رہا. دیکھیے یہ مداری مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اے ایمان والو تم انصاف قائم کرنے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی بننے والے بن جاؤ، اگرچہ اپنے خلاف گواہی ہو. تو اقامت عدل ایک فریضہ ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ان القضاء فریضۃ محکمہ وسنت متبعہ. قضا جو ہے ایک محکم فریضہ ہے جو کبھی منسوخ نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا، حالات جو بھی ہو جائیں، اور ایک ایسے طریقہ کار ہے جو اس کی ہمیشہ پیروی کی جائے گی. اس لیے اسلامی عہد میں ہمیشہ نظام قضا رہا، اور یہ ایک بڑا پہلو ہے اسلامی نظام عدل کا. اس کو اگر آپ کام کریں کہ اسلام کا جو نظام عدل تھا دنیا میں، تو اس نے کس طرح سے اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں دنیا کی تاریخ میں. اسلام کا جو نظام عدل ہے اس میں کوئی شخص بھی اس سے بالا تر نہیں. آج بڑے سے بڑا ترقی یافتہ قانون لے لیجیے آپ، امریکہ کا ہو، برطانیہ کا ہو، ہندوستان کا ہو، کہیں کا بھی ہو، ایک اچھی خاصی تعداد ہے جس کے خلاف کیس نہیں ہو سکتا. جو گویا عدالت سے ماورا ہے ان پہ کیس کرنا ہے تو فلاں جگہ سے منظوری لی جائے، فلاں چیز کی جائے، تب جا کے کیس ہو سکتا ہے. ایک بڑی تعداد جو مستثنیٰ ہے، وہ بلند ہے قانون سے. اسلام میں کوئی شخص بھی قانون کے سے بلند نہیں ہے، ہر ایک کے خلاف کیس ہو سکتا ہے.
چنانچہ ہر زمانے میں خلیفۃ المسلمین جو ہوا کرتے ان کے خلاف بھی کیس ہوتا تھا، وہ بھی طلب کیے جاتے تھے اور ان کے حق میں ان کے خلاف فیصلہ ہوا کرتا تھا۔ تو پوری تاریخ ہماری ہے، اس سے ہمیں واقف ہونا چاہیے، اور ہم نے جو حقوق دیے ہیں عدالتی سطح پر غیر مسلموں کو، اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ دنیا کی جن ملکوں میں مسلمان کی حکومت رہی انہوں نے غیر مسلموں کو مذہبی آزادی دی، ان کا جو مذہبی عدالتی نظام تھا اس کو قائم رکھا، اس میں مداخلت نہیں کی۔ پورا ریکارڈ ہے، صاف ستھرا ریکارڈ ہے۔ تو اس ملک ہندوستان میں جب تک مسلمانوں کی حکومت تھی، دارالقضاء کا نظام تھا، قاضی تھا۔ انگریزوں کے آنے کے بعد بھی یہ نظام چلتا رہا۔ ہر عدالت میں مسلمانوں کے جو معاملات نکاح طلاق وغیرہ کے ہوتے تھے ان کے تصفیے کے لیے قاضی بھی ہوتا تھا، اور ہندوؤں کے اس طرح کے معاملات کے تصفیے کے لیے کوئی پنڈت کوئی پروہت مقرر کیا جاتا تھا۔ 1966 میں انگریزوں نے اس قانون کو ختم کیا اور عدالتوں میں قاضی کی تقرری کو موقوف کیا، تو بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ہمارے ہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو قاضی کے بغیر حل نہیں ہو سکتے، نظام قضا کے بغیر وہ حل نہیں ہو سکتے۔ صرف مفتی سے کام نہیں چلے گا، قاضی ہوگا شرعی تب وہ ان معاملات میں فیصلہ کرے گا، اس کو حل کرے گا، اور اس کو حل کرنا ہر کسی بھی ایسا عام آدمی کے مفتی کے بس میں نہیں، آپ جانتے ہیں، اس کو مطالعہ کیجیے۔ تو اس لیے مسلمانوں میں بے چینی پیدا ہوئی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمارے بہت سے مسائل ہیں مذہبی جو سماجی ہیں، تو ان کا فیصلہ کرنے کے لیے نظام قضا کی ضرورت ہے۔ اس ملک میں انگریزوں کے زمانے میں جب یہ قانون بنا 1866 میں، تو یہاں ہمارے بزرگوں نے، حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور اہتمام تھا، باقاعدہ ایک دستاویز تیار کی گئی، پورے ملک کے ہر مسلک کے علماء سے دستخط لیے گئے، اور وہاں سرائے سے مطالبہ کیا گیا کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے قضا کا نظام قائم کیا جائے۔ ابھی دارالعلوم کے محافظ خانے میں وہ دستاویز محفوظ ہے، ہمارے بزرگوں نے اس کی فکر کی تھی، اگرچہ وہ منظور نہیں ہو سکی، وہ اس میں کامیابی نہیں ہوئی، لیکن بہرحال ایک کوشش تھی جو انہوں نے کی، اور جو حکومت نے توجہ اس پہ نہیں دی، کچھ توجہ بھی کی لیکن وہ ہمارے لیے کرامت نہیں تھی۔ 1880 میں ایک قاضی بل پاس ہوا، برطانوی پارلیمنٹ جو ہندوستان گھٹا، اس میں شخصیت اور بہت سے حضرات شریک تھے اس میں، وہ قاضی منظور تو ہوا مسلمانوں کے مطالبے پر، لیکن اس میں وہ باتیں نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھیں، قاضی کو وہ اختیارات نہیں تھے جو اختیارات شرعاً قاضی کو دیے گئے ہیں، تو وہ قانون ہمارے لیے کرامت نہیں تھا۔ اسی کے تحت بہت صوبوں میں قاضی مقرر کیے جاتے رہے، ابھی چلی آ رہی رسم مدراس وغیرہ میں چل رہا سلسلہ۔ تو ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ بھائی اسے کیا کیا جائے، انہوں نے اپنے طور پہ عمارت و قضا کے نظام کی بات سوچی، اور جمعیت العلماء نے اس مسئلے کو اٹھایا، اس پہ غور و خوض ہوا، اس کی میٹنگوں میں اس پہ بہت تبادلہ خیال ہوا، لیکن اجتماعی طور پر پورے ملک کے لیے اس پر اتفاق نہیں ہو سکا۔ بہار میں مولانا عبد المحسن سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور وہاں کے علماء اور مشائخ نے یہ نظام قائم کر لیا اس زمانے میں، اور الحمدللہ وہ چل رہا ہے، اس کے فوائد ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ دو قانون بہت بنیادی انگریزوں کے زمانے کے تھے جو ہمارے بزرگوں نے محنت کر کے منظور کرائے تھے۔ ایک تو شریعہ اپلیکیشن ایکٹ ہے، تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی معاملے کے دونوں فریق مسلمان ہوں اور وہ معاملہ فلاں 10 چیزوں سے متعلق ہو، نکاح، طلاق، میراث، فلاں وقت چیزیں بتائیں، تو عدالت پابند ہوگی کہ اس کا فیصلہ اسلامی قانون کے لحاظ سے کرے۔ یہ شریعہ اپلیکیشن ایکٹ 1937 میں منظور ہوا،
یہ ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کی بنیاد ہے. 1866 کے بعد جب قضاء کا نظام ختم ہوا ہے، اس بیچ میں جو معاملات جا رہے تھے عدالتوں میں، اس میں الٹے پلٹے فیصلے ہو رہے تھے. کہیں رسم و رواج سے فیصلہ ہو رہا ہے، کہیں کسی اور قانون سے فیصلہ ہو رہا ہے. لیکن 1937 میں جب شریعہ اپلیکیشن ایکٹ منظور ہوا ہے تو یہاں کی عدالتوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ گویا اگر دونوں فریق مسلمان ہیں اور معاملہ فلاں چیزوں سے متعلق ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، میراث ہے، ہبہ ہے، وقف ہے، وغیرہ وغیرہ، تو اس کا فیصلہ اسلامی قانون کے لحاظ سے کرے. دوسرے 1939 میں قانون پاس کرایا ہے ہمارے بزرگوں نے، یہ بڑی محنت کے بعد منظور ہوا، قانون انفساخ نکاح مسلمین. کن کن معاملات میں عورت کے مطالبے پر قاضی یا جج نکاح فسخ کر سکتا ہے، وہ کیا اسباب ہیں. الحیلۃ الناجزہ، اس کا نام سنا ہوگا، آپ نے پڑھنا چاہیے. ہمارے بزرگوں کی ایک اجتماعی کوشش تھی، اجتماعی اجتہاد تھا ان کا، کہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہندوستان کے موجودہ حالات میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ اگر اس میں ہم فقہ حنفی پر جمے رہیں گے اس مسئلے پر تو کام چلنے والا نہیں. مثلا مفقود الخبر کا مسئلہ ہے، ایک شخص لاپتہ ہو گیا، مفقود ہو گیا، پتہ نہیں کہاں زندہ ہے کہ نہیں کہاں ہے، بیوی اس کی بیچاری. تو اس میں کئی فقہ میں، فقہ حنفی کی بات نہیں صرف نہیں ہے، فقہ حنفی کے علاوہ فقہ شافعی میں بھی یہ بات ہے، حنبلی میں بھی یہ بات ہے کہ وہ لمبا انتظار کرے گی جب تک کہ اس آدمی کے ہم عمر ختم نہ ہو جائیں، اس کو زندہ مانا جائے گا اور نکاح کو باقی مانا ہوا جائے گا، وہ عورت بیچاری ویسے رہے گی. تو ظاہر بات ہے علماء نے محسوس کیا کہ آج کے حالات میں عورت کے لیے پرخطر چیز ہے یہ. اور ہی بعض شکلوں میں شوہر مفقود نہیں ہے، غائب ہے، غیر مفقود ہے، عورت کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے، پتہ نہیں کہاں ہے بھی ہے لیکن وہ ادائی کر ظلم کر رہا ہے. تو ایسے کیسے کئی مسائل میں ہمارے علماء نے یہ طے کیا کہ یہاں فقہ مالکی سے ہم مسئلہ لیں گے. فقہ مالکی میں گویا ایک محدود مدت میں تلاش کیا گیا اور نہیں مل سکا تو مفقود الخبر میں قاضی کو اختیار ہوتا ہے نکاح فسخ کرنے کا. ایسے ہی اور مسائل میں بھی ان بزرگوں نے گویا حالات کا احساس کر کے، تقاضے کا احساس کر کے انہوں نے اجتماعی غور و خوض کر کے فیصلہ کیا. اور الحیلۃ الناجزہ کو آپ پڑھیے، پورے ہندوستان کے جو موقر جتنے لوگ ہیں ان سب کے فیصلے دستخط اس فیصلے پر ہیں. السلام علیکم. خیریت ہے؟ اچھا گجرات سے واپسی. ہاں اچھا ٹھیک ہے. تو سے بتایا معذرت کرتا ہے. ٹھیک ہے. دعا میں اللہ تعالیٰ کافی سے طبیعت ٹھیک رہتی ہے. نہیں تو الحیلۃ الناجزہ جو تصنیف کی گئی اس میں سارے ہوتا ہے علماء ہند کا حصہ ہے، اس میں نام ان کے دستخط سب پہ ہیں. اور وہ ایک بڑا قدم تھا
ہمارے بزرگوں نے ایک راستہ کھولا کہ اگر مشکلات ہوں، مسائل ہوں، تو کیسے اس کو حل کیا جائے. تو 1937 کا شریعہ اپلیکیشن ایکٹ اور 1939 کا انفساخ نکاح مسلمین، یہ دونوں بنیادی ایکٹ ہیں جو اب بھی نافذ ہیں ہمارے ملک میں. تو ختم کرنے کی کوشش ہے، جو تبدیلیاں قانون میں لوگ لا رہے ہیں اس میں، اس فہرست میں دونوں قوانین بھی ہیں، لیکن اب تک ختم نہیں کر سکے ہیں. تو ان دونوں قانون کے مطابق، حالانکہ 1937 میں جو قانون آیا کہ فلاں فلاں اسباب کی بنیاد پر عورت نکاح فسخ کرا سکتی ہے، اس بل میں ایک شق اور بھی تھی. اگر وہ شق باقی رہتی ہے اور شامل رہتی تو دارالقضاء کے نظام کے لیے ہمیں الگ سے جدوجہد نہ کرنی پڑتی. اس میں ایک شق یہ تھی کہ ان مسائل کا تصفیہ کرنے کے لیے ہر ڈسٹرکٹ میں ایک مسلمان جج جو شریعت کے ان مسائل سے واقف ہو، اس کو طے کیا جائے، رکھا جائے، اور مسائل کا تصفیہ وہ کرے گا. اگر یہ جز شامل رہتا، اس کے ساتھ ہی قانون منظور ہوتا، تو گویا وہ وہی قاضی ہوتا اور اس کی بنیاد پر اس کو حکومتی حیثیت حاصل ہوتی. لیکن افسوس یہ ہوا کہ اسی بعض مسلم ممبران پارلیمنٹ کی مخالفت کی بنیاد پر یہ شق حذف کر دی گئی، جس سے ہمارا مسئلہ پورے طور پر حل نہیں ہو سکا. تو بزرگوں نے محسوس کیا کہ بھئی مسائل جو آتے ہیں خواتین کے، خاص طور سے پریشانیاں ان کی، شوہر ظلم کر رہا ہے، حقوق سلب کر رہا ہے، مار پیٹ رہا ہے، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا ہے، تو اس کے لیے راستہ نکالنا ہوگا. تو حکمت النازع میں جو اسباب لیے گئے ہیں ان کو مضمون کیا گیا، پھر باقاعدہ پارلیمنٹ میں پیش کرا کر ہمارے بزرگوں نے اس کو مستویٰ تیار کیا، جواز تیار کر کے پارلیمنٹ میں اس کو پیش کرایا گیا اور اس کو منظور کیا گیا. وہ شق حذف کر دی گئی جس کی بنیاد پر گویا جو عمل فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا. لیکن اب بھی اس کا فائدہ اتنا ہے کہ قانونی طور پر چیز موجود ہے. اگر ہم اپنے دارالقضاء میں کہیں اس کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں اور وہاں وہ معاملہ جاتا ہے، تو اس کو اگر جو اس کی بیس قانونی موجود ہے تو اس کو تسلیم کرتے ہیں. تو مولانا المحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہرحال جو کوشش کی بہار میں، اڑیسہ میں، تو مشترکہ صوبہ تھا اس وقت، اور اس کے بعد اور بھی صوبوں میں کوشش ہوئی. بورڈ نے مسلم پرسنل بورڈ کے قیام کے بعد اس مہم کو آگے بڑھایا، تو اور صوبوں کے اندر بھی دارالقضاء کا سسٹم قائم ہوتا گیا. مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو طے ہو گیا 1937 میں شریعہ اپلیکیشن ایکٹ میں کہ اگر کوئی مسئلہ فلاں فلاں امور سے متعلق ہے اور دونوں فریق مسلمان ہیں، تو جج پابند ہوگا کہ اس کا فیصلہ اسلامی شریعت کے لحاظ سے کرے. تو شروع میں تو یہ رہا انگریزوں کے زمانے میں اور آزادی کے بعد بھی جو ججز ہوا کرتے تھے وہ اجتہاد نہیں کرتے تھے. ان کے لیے کچھ ترجمے کر دیے گئے تھے، ہدایہ کا ترجمہ تھا، اور کچھ حصہ اس کا فتویٰ عالمگیری کا، اور شیعہ حضرات کے لیے ان کی کتاب تھی ان کا اثنا عشریہ کا. تو وہ جو کتابیں تھیں جو ترجمہ ہو گئی تھیں انگریزی میں، ان کو دیکھ کر کے کچھ وکلاء سے مشورہ کر کے وہ ججز جو ہے کوشش کرتے تھے کہ جو اسلامی قانون اس کے لحاظ سے فیصلہ کریں. لیکن آزادی کے بعد پھر کچھ دنوں کے بعد یہ ججوں میں احساس پیدا ہوا ہے، یہ شوق پیدا ہوا کہ ہم کیوں پابندی اس کی کریں، پرانے فیصلے تو ہم چیزیں ہم خود فیصلہ کریں گے، ہم خود جاننا چاہیں گے اسلامی قانون کیا ہے. اب نہ عربی سے واقف ہیں، نہ شریعت سے واقف ہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، اور اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور ججز جو ہوتے ہیں وہ بھی عام طور سے بے خبر ہوتے ہیں. اسلامک لا کے نام پہ جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ ادھوری ہے، غلط بھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد واقعات بڑھتے گئے عدالتوں کے مداخلت کے، اور سب سے واضح کیس جو اس سلسلے میں آیا جس کے وجہ سے لوگوں میں بے چینی پیدا ہوئی، شاہ بانو کیس کا جو فیصلہ آیا سپریم کورٹ سے، گویا مطلقہ خاتون کی اگر عدت گزر جائے، عدت کے بعد بھی گویا نفقہ پانے کے مستحق ہے وہ،
اور اس بنیاد پر فیصلہ آیا، شوہر پر نفقہ لازم کیا گیا، حالانکہ کتنا زمانہ ہوا تھا طلاق ہوئے، لیکن چونکہ نفقہ کا جو تعزیرات ہند کا ایک قانون ہے، قانون میں کیا ہوتا ہے، ایک لفظ کا بدل دیا جائے، بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ کہ ظاہر ہے کہ تعزیرات ہند کا ایک حصہ نفقے سے متعلق بھی ہے کہ کن کا خرچہ کن کے ذمہ لازم ہے، تو اس میں بیوی کا خرچہ بھی ہے، بیوی کا خرچہ کوئی نہیں دے رہا ہے تو کورٹ میں جا کے اس کو اپیل لے سکتی ہے۔ تو اس میں کسی زمانے میں ایک تبدیلی کر دی گئی، ہم لوگ کو پتہ بھی نہیں۔ وہ جو بیوی کی تعریف ہے اس میں ڈیفینیشن تھی وہ بدل دی گئی کہ جس عورت کو طلاق دے دی گئی اور ابھی اس کا نکاح نہیں کہیں ہوا، وہ بھی اس بیوی کے تعریف میں شامل ہے۔ کبھی یہ تعزیرات ہند کے اس قانون میں وہ ڈیفینیشن میں تبدیلی کر دی گئی۔ اب جب فیصلہ اس کی بنیاد پہ آیا شاہ بانو کیس کا، اور اس میں اور بھی دلائل دنیا بھر کے ادھر ادھر کے دیے گئے، تب اس کے بعد محسوس ہوا کہ یہ کیا چیز ہو گئی کہ گویا عدت کے بعد بھی جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو جائے وہ گویا نفقے کے حقدار ہے۔ تو بہرحال شاہ بانو کیس کے تعلق سے فیصلہ ہوا کہ پورے ملک میں تحریک چلی، اور اس کے بعد ایک دوسرا بل پیش کیا گیا، حکومت کا زمانہ تھا کانگریس کا، تو السلام علیکم، میں تعلم وقت پہ ہوں تو ایسا بھی محاضرہ چل رہا ہے، 4 بجے نکل جاؤں گا میں انشاءاللہ۔ ٹھیک، ابھی نہیں، ابھی تو میں ٹھیک ہے۔ تو دوسرا قانون منظور ہوا تو مطلقہ کے حقوق کے نام پر اس میں کوشش کی گئی کہ یہ جو فیصلے میں غلطیاں ہیں اس کا ازالہ ہو جائے، لیکن ظاہر ہے قانون بنانے والے وہی تھے، اس میں کچھ الفاظ کو الٹا پھیر کیا اور کچھ تشریح جو کی بعد میں، پھر اس کے خلاف، اس قانون کے خلاف جو سپریم کورٹ میں اپیل ہوئی، دسیوں اپیلیں گئیں، اس کے بعد 1.5-2 سال کے بعد فیصلہ آیا، تو اس فیصلے میں پھر گویا وہی بات لوٹ کے آ گئی جو شاہ بانو کیس میں فیصلہ جو اس طرح کا ہوا تھا۔ تو یہ جو سپریم کورٹ، یہ مسلم پرسنل میں مداخلت کا مسئلہ ایک تو عدالتوں کے ذریعے سے ہے، اس حوالے سے میں نے کچھ وہ لکھا تھا، اور ادھر جو چیزیں ہوئی ہیں آپ کے علم میں ہے، ایک تو 3 طلاق کا کیس چلا تھا، اس کے بارے میں فیصلہ ہوا، سپریم کورٹ نے کیا، اور اس کے بعد پھر ایک قانون باقاعدہ حکومت نے منظور کیا۔ اس فیصلے کے بعد کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ قانون بنایا جائے، لیکن حکومت بھاجپا کی ہے، تو ظاہر ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے جو چیز بھی مناسب ہو کرے گی وہ، تو اس سے باقاعدہ ایک قانون لے کے آ گئی، اور وہ قانون کیا ہے اس کو بھی اس سے ہمیں واقف ہونا ضروری ہے۔ تو تمہید کے بعد میں نے جو آگے بات بڑھائی ہے، یہ جو شاہ بانو کیس کا مسئلہ آیا تھا، اس فیصلے کے مضر اثرات کو دور کرنے کے لیے آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ نے ملک گیر سطح پر اس خلاف تحریک چلائی، اور بالآخر حکومت اس کے لیے تیار ہوئی کہ اس فیصلے کے برے اثرات کو دور کرنے کے لیے پارلیمنٹ میں قانون پاس کرا دیا جائے۔ چنانچہ 1986 میں تحفظ حقوق مسلم متعلقہ بل پارلیمنٹ سے پاس ہوا۔ اس بل میں کچھ خامیاں رہ گئی تھیں جس کا ازالہ نہیں کیا جا سکا، اور دوسری طرف اس بل کے خلاف سپریم کورٹ میں کئی مقدمات دائر کیے گئے، اور ان مقدمات کا فیصلہ دانیال لطیفی کیس میں 1986 میں جاری ہوا، جس میں تحفظ حقوق مسلم متعلقہ بل کو نہ صرف بے اثر کر دیا گیا بلکہ اسلام کے آئلی قوانین میں مداخلت کی مزید راہیں کھول دی گئیں۔ سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایک غیر مسلم خاتون کے مقدمے کی سماعت کرتے ہوئے مسلم خواتین کے حوالے سے 3 طلاق کے مسئلوں کو چھیڑتے ہوئے سپریم کورٹ ہی کی طرف سے ایک کیس دائر کیا، اور 3 طلاق کا مسئلہ عدالت کے علاوہ قومی میڈیا میں گرم کر دیا گیا۔
چند ایسی خواتین مسلم خواتین عدالت میں کھڑی کر دی گئیں جو اپنے کو 3 طلاق کا شکار بتا رہی تھی. 3 طلاق کا مقدمہ سپریم کورٹ میں چلا، اس کی بھرپور پیروی کی گئی، لیکن 2017 میں چیف جسٹس کی سربراہی میں 5 لوگوں کی ٹیم نے جو فیصلہ دیا وہ اپنی جگہ حیرت انگیز فیصلہ تھا. یہ فیصلہ 3 فیصلوں کا مجموعہ تھا، لیکن چونکہ 3 ججز اس بات پر متفق تھے کہ 3 طلاق کو صرف واقع نہ مانا جائے، 1 طلاق بھی شمار نہ کی جائے، اس لیے یہی فیصلہ ٹھہرا. ظاہر ہے کہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ اسلامی قانون میں صریح مداخلت ہے، لیکن بھاجپا گورنمنٹ اس پہ مطمئن نہیں ہوئی اور اس نے ضروری سمجھا کہ ایک قانون بنا کر اسلام کے قانون طلاق کو مکمل طور پر ختم کر دیا جائے. اس لیے 2017 میں اس طرح کا بل پارلیمنٹ میں پیش ہوا اور پھر پاس ہو گیا. ایوان بالا نے بھی اسے منظور کر لیا اور صدر جمہوریہ کے دستخط سے امتناع طلاق کا یہ قانون ملک میں نافذ ہو گیا. حالانکہ مسلمانان ہند خصوصاً مسلم خواتین نہ اس فیصلے پر راضی تھیں اور نہ ہی اس بل سے متعلق متفق ہیں، بلکہ طلاق کے موجودہ بل میں عورتوں کے لیے بہت سے مسائل پیدا کر دیے ہیں. ہندوستان کی تاریخ کا یہ عجیب و غریب بل ہے جس کو پارلیمنٹ نے اس طبقے کی بھرپور مخالفت کے باوجود پاس و نافذ کیا ہے جس کے ہمدردی اور خیرخواہی کے نام پر یہ بل منظور کیا گیا تھا. اب میں نے اس میں جو فیصلہ کیا تھا سپریم کورٹ نے 3 طلاق کے مسئلے میں، تو اس کا ایک جائزہ لیا ہے. 3 طلاق کے بارے میں سپریم کورٹ کا فیصلہ جس میں 3 طلاق کو کالعدم قرار دیا گیا ہے کہ تفصیلی جائزے کی ضرورت ہے. ابھی شرعی نقطہ نظر سے اور قانونی اعتبار سے اس فیصلے کا تفصیلی جائزہ نہیں لیا جا سکا ہے. بہت سے حضرات نے تو فیصلے کو پڑھے بغیر سنائی باتوں کی بنیاد پر اپنے رد عمل کا اظہار کیا ہے. مسلم سماج خصوصاً عورتوں پر جن کی ہمدردی کے نام پر ہنگامہ برپا کیا گیا ہے، اس فیصلے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے، ان کی مشکلات کیا ہوں گی یا ان کے لیے نئی مشکلات پیچیدگیاں جنم دیں گی، اس کا تفصیل سے اور گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس فیصلے کے جائزے میں اسلامی قانون کے ماہرین، قوانین ہند کے ماہرین، نیز ماہرین سماجیات کی بھرپور شرکت ضروری ہے. ہندوستان کی سپریم کورٹ کی تاریخ میں یہ فیصلہ اپنی عجیب و غریب خصوصیات کے اعتبار سے یاد رکھا جائے گا. 5 رکنی بینچ کا یہ فیصلہ دراصل 3 فیصلوں کا مجموعہ ہے. ایک فیصلہ چیف جسٹس انڈیا جگدیش سنگھ کیہر اور جسٹس ایس عبدالنظیر کا ہے. دوسرا فیصلہ جسٹس روہنیش فالی نارائن کا ہے اور جسٹس اودے امیشن للت کا ہے. اور تیسرا فیصلہ جسٹس کورین جوزف کا ہے. فیصلہ تقریباً 4000 صفحات پر مشتمل 4000 صفحات پر مشتمل فیصلہ ہے. فیصلے میں دونوں فریقوں کے دلائل کا احاطہ کرنے اور ان کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. چیف جسٹس جگدیش سنگھ کیہر اور جسٹس عبدالنظیر کے علاوہ باقی تینوں ججوں نے ایک ساتھ دی گئی 3 طلاقوں کو کالعدم قرار دیا کہ 1 طلاق بھی نہیں پڑے گی، یعنی اس صورت میں 1 طلاق بھی نہیں پڑے گی. یہی اکثریتی فیصلے کا لب لباب ہے. جسٹس کیہر اور جسٹس عبدالنظیر نے ایک طرف تو ایک ساتھ دی گئی طلاق کو اسلامی قانون کا ایک حصہ تسلیم کیا ہے اور پوری صفائی سے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 3 طلاق کا زیر بحث مسئلہ دستور کی دفعہ 25 کے تحت آتا ہے اور اس کے بارے میں عدالت کو کسی مداخلت کا اختیار نہیں ہے. لیکن پھر مداخلت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ 6 مہینے کے لیے مسلمان مردوں پر پابندی عائد کی جائے کہ وہ ایک ساتھ 3 طلاق نہ دیں. اس دوران حکومت 3 طلاق کے مسئلے میں قانون سازی کرے. در حقیقت فیصلہ وہی ہے جو 3 ججوں نے کیا ہے کہ ایک ساتھ دی ہوئی 3 طلاقیں قانون کالعدم ہیں، اس سے 1 طلاق بھی نہیں پڑے گی. اس فیصلے کے بعد جسٹس کیہر اور جسٹس عبدالنظیر کا مشورہ یہ ہدایت کالعدم قرار پاتی ہے کہ حکومت اس مسئلے پر قانون سازی کرے. جن 3 ججوں نے ایک ساتھ دی گئی طلاق کو کالعدم قرار دیا ہے انہوں نے سپریم کورٹ کے شمیم آرا کیس کے فیصلے کا حوالہ دیا ہے اور اس فیصلے کی مکمل طور پر حمایت کی ہے. جسٹس روہن فالی نارائن فلاں نے اپنے مشترکہ فیصلے کے پیراگراف فلاں میں یہ لکھا ہے پوری تو اصل بات یہ ہے کہ گڑبڑی شروع ہوئی ہے بعض ہائی کورٹوں سے. بعض ہائی کورٹوں نے پہلے یہ فیصلہ دیا کہ طلاق پڑھنے کے لیے کچھ شرطیں ہیں اور قرآن کریم کی فلاں آیت وہ طلاق کی شرطیں بیان کر رہی ہے. جو آیتیں ہیں قرآن کریم کی ان کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں وہ کہ ایک تو تحکیم والی آیت ہے
تحکیم علیہ ہے دوسرے وہ جو 3 مرحلے ہیں، فعظوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن، کہ اگر ان مراحل سے نہیں گزرا گیا ہے اور تحکیم نہیں کی گئی ہے، اس کے بغیر طلاق دے دی گئی ہے، تو قرآن کے لحاظ سے طلاق واقع نہیں، غیر قرآنی طلاق ہے۔ قرآن نے جو شرطیں عائد کی ہیں ان شرطوں کو نظر انداز کر کے جب آپ کوئی طلاق دے رہا ہے تو اسے کیسے قرآنی طلاق کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ آسام کے ہائی کورٹ نے جسٹس بحر الاسلام کے مسلمان جج انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا، پھر اسی فیصلے کا تکرار ہوا، اورنگ آباد کی جو بنچ ہائی کورٹ کی یا وہاں کی مہاراشٹرا کی، اس نے وہ فیصلہ کیا، پھر وہی فیصلہ اسی طرح کا معاملہ سپریم کورٹ میں آیا، تو شمیوارہ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی اسی فیصلے کو لے لیا۔ اس کا حوالہ بار بار اس فیصلے میں دیا گیا کہ ہماری جو سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دے دیا ہے اس کے مطابق طلاق واقع نہیں ہوتی ہے جب شریعت کے قانون کا اس کو فالو نہیں کیا گیا۔ تو اس تفصیل کو میں نے یہاں پورا درج کیا ہے۔ شمیوارہ کیس کا فیصلہ کوئی تفصیلی فیصلہ نہیں ہے، اس فیصلے کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فاضل جج نے بعض ہائی کورٹوں کے فیصلوں پر اعتماد کر کے انہیں بنیاد بنا کر اپنا فیصلہ صادر کیا ہے۔ ذیل میں ہم شمیوارہ کیس کے فیصلے کے مندرجات اور یہ فیصلہ ہائی کورٹوں کے جن فیصلوں پر مبنی ہے ان کے مشاورات کا تفصیلی جائزہ پیش کریں گے تاکہ علم و کسوٹی کی تحقیق کی کسوٹی پر اس کو جانچا جا سکے۔ تو یہ جو قرآن کریم میں جو آیتیں ہیں سورہ نساء میں 34 اور 35، الرجال قوامون علی النساء، یہ جو آیت ہے تو اس کا حوالہ دیا گیا ہے جس کا میں نے ذکر کیا۔ مندرجہ بالا آیات میاں بیوی کے تعلقات اور ازدواجی جھگڑوں کو ختم کرنے کے بارے میں بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ بلا شبہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ازدواجی رشتہ قائم کرنے کا فیصلہ وقتی تاثر اور جلد بازی میں نہ کیا جائے، بلکہ پورے غور و خوض کے بعد فریقین ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں اور مطمئن ہو جانے کے بعد نکاح کا رشتہ قائم کریں۔ اس کے بعد سورہ نساء کی جن 2 آیات سے ہمارے ججوں نے طلاق کے لیے خودساختہ شرطیں عائد کرنے کی کوشش کی ہے، انہیں غور سے پڑھے جانے اور آیات کے سیاق و سباق سے ملا کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ان آیات کے سیاق و سباق میں کہیں طلاق کا ذکر نہیں ہے۔ بعض فیصلوں میں آیت نمبر 34 کے اس ٹکڑے کو فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا کو طلاق سے جوڑنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ آیت کا ٹکڑا بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ اگر نافرمان بیوی آیت میں ذکر کردہ طریقوں کے استعمال سے راہ راست پر آ جائے اور نافرمانی کے روش ترک کر دے، اب اس کے ساتھ شوہر کا رویہ منصفانہ اور شریفانہ ہونا چاہیے، ماضی کی غلطیوں کی وجہ سے نہ اسے استحان کو تشریح کرے نہ اظہار ثانی کرے۔ قرآن کریم کا ایک معجزہ یہ ہے کہ اس کی بعض آیات سے اگر کہیں غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو تلبیس اور تلبیس تشکیل کا راستہ اختیار کیا جاتا ہے، تو خود قرآن کریم کی دوسری جو آیات ان کوششوں کو ناکام بنا دیتی ہیں اور حقائق سے پردہ اٹھا دیتی ہیں۔ طلاق کے زیر بحث مسئلے میں بھی قرآن کا اعجاز واضح طور پر سامنے آتا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف صورتوں اور آیتوں میں طلاق کے احکام و مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ طلاق اور اس سے متعلق دوسری چیزیں مثلا عدت، نفقہ، مطلقہ اور نفقہ اولاد وغیرہ کا ذکر بڑی وضاحت کے ساتھ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ، سورہ احزاب، سورہ طلاق میں مختلف آیات طلاق سے متعلق ہیں، لیکن کہیں بھی ان شرائط کا صراحتاً یا شرطاً ذکر نہیں ملتا جن پر ہمارے جج صاحبان کا اصرار ہے اور جنہیں حضرات سورہ نساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کے حوالے سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں ایسی متعدد آیات موجود ہیں جو ان خودساختہ شرائط کی نفی کرتی ہیں اور اس بات پر وضاحت کے ساتھ دلالت کرتی ہیں کہ طلاق واقع ہونے کے لیے وہ اقدامات ناگزیر نہیں ہے جن کا سورہ نساء کی آیات میں ذکر ہے۔ قرآن کریم میں جن صورتوں کا ذکر ہے ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہو اور ازدواجی تعلقات قائم نہ ہوئے ہوں اور شوہر بیوی کو طلاق دے دے، یہ طلاق قرآن کی صراحت کے مطابق واقع ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت پر عدت لازم نہیں اور وہ طلاق ہونے کے فوراً بعد دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے۔ پھر اس عورت کے بارے میں 2 شکلوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ نکاح کرتے وقت مہر مقرر کیا گیا تھا، اس صورت میں مقرر کردہ مہر کا نصف عورت کو ملے گا،
اور دوسری شکل یہ ہے کہ نکاح کے وقت مہر کا ذکر نہ کیا گیا ہو، ایسی صورت میں اس عورت کو کچھ ہدیہ تحفہ دے کر رخصت کر دیا جائے گا، مہر کے نام سے وہ کسی چیز کی حقدار نہ ہوگی۔ اس مسئلے سے متعلق جو قرآنی آیات ہیں انہیں چند سطروں کے بعد درج کیا جاتا ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ جب صرف نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی، ایسی صورت میں ان چیزوں کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 34-35 میں ہے۔ عورت کی طرف سے نافرمانی، سرکشی کا تصور اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ رخصتی ہو گئی ہو اور ازدواجی زندگی شروع ہو چکی ہو۔ اسی طرح شوہر کے لیے عورت کو سمجھانا، فرمائش کرنا، خوابگاہ میں بے رخی اختیار کرنا، ہلکی تذوق کرنا اسی وقت ممکن ہے جب کہ دونوں ساتھ رہتے ہوں اور عملاً ازدواجی زندگی کا آغاز ہو چکا ہو۔ میاں بیوی کی ایک دوسرے سے آخری درجے کی ناچاقی اور منافرت جس کو دور کرنے کے لیے دونوں طرف سے ثالثوں کی تقرری ہو، اسی وقت متصور ہے جب کہ دونوں کی مدت ایک ساتھ رہ چکے ہوں اور باہمی تعلقات میں زیادہ تلخیاں پیدا ہو چکی ہوں۔ اب آپ ان آیات کا مطالعہ کیجئے جن سے نکاح کے بعد ازدواجی تعلق قائم ہونے سے پہلے طلاق دیے جانے اور ان کے واقع ہونے کا ذکر ہے۔ اب میں نے وہ آیات لکھی ہیں جن کا ذکر ہے، لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف آیت ہے۔ دوسری آیت وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضہ فنصف ما فرضتم، پوری آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدہ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ ہمارے ججز اور قانون داں اس بات سے تو واقف ہی ہیں کہ کسی مجموعہ قانون میں کسی معاملے میں اگر کوئی صریح دفعہ موجود ہے تو اسے چھوڑ کر کسی ایسی دفعہ سے جو اس معاملے سے براہ راست متعلق نہیں ہے استنباط و استدلال کرنا اور اس صریح دفعہ کے خلاف کوئی بات نکالنا فنی لحاظ سے غلط اور غیر قانونی عمل ہے۔ غیر قانونی عمل ہے۔ قرآن کریم میں طلاق کی جو شکلیں مذکور ہیں ان میں متعدد شکلیں وہ ہیں جن میں ان شرطوں کے پائے جانے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جن شرطوں کا ہمارے فاضل ججز نے طلاق واقع ہونے کے لیے انہیں عائد کرنا چاہا ہے اور جن کے لیے انہوں نے سورہ نساء کی آیت نمبر 34-35 کو بہانہ بنایا ہے۔ اسلام کوئی تخیلاتی مذہب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ کا کائنات کے خالق اور ذرہ ذرہ سے واقف ہیں۔ انسان کو اور اس کائنات کو انہوں نے پیدا کیا اور افزائش و ترقی کے منازل سے گزارا۔ انسانوں کے نفسیات، ضروریات، خوبیوں اور کمزوریوں سے بخوب آگاہ ہیں۔ انسان کے لیے کون سا نظام زندگی اور کون سا قانون مناسب قابل عمل ہے ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ اسلامی شریعت اللہ جل شانہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے، وہ انسانوں کے لیے سب سے موزوں شریعت اور قانون ہے۔ اس میں انسانوں کے مختلف حالات اور طبقات کا احاطہ کیا گیا ہے اور تمام حالات کے لیے احکام مقرر کیے گئے ہیں۔ نکاح کے بعد رخصتی ہونے سے پہلے اور ازدواجی زندگی گزارنے سے پہلے طلاق عام حالات میں ایک عجیب سی بات لگتی ہے، اور جو لوگ واقعات کی دنیا میں سے الگ ہو کر محض نظریات کی دنیا میں رہتے ہیں ان کے لیے ایک ناقابل فہم چیز ہے، لیکن واقعات کی دنیا میں ایسا متعدد بار پیش آتا ہے کہ نکاح ہو جانے کے بعد اور رخصتی ہونے سے پہلے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جن میں یہ بات یقینی بن جاتی ہے کہ دونوں کا ازدواجی رشتہ چل نہیں سکتا اور نباہ نہیں ہو سکتا۔ مثلا شادی کی تقریب کے دوران لڑکی والوں کو تجربہ اور اندازہ ہو گیا کہ لڑکا اور اس کے گھر والے بہت لالچی اور گھٹیا مزاج والے ہیں۔ لڑکی اگر رخصت ہو کر چلی گئی تو مستقل گھٹن اور پریشانی میں رہے گی، اسے سسرال میں سکون و اطمینان نہیں مل سکتا۔ اسی طرح لڑکا اور اس کے گھر والوں کو شادی ہو جانے کے بعد لڑکی کے بارے میں رخصتی سے پہلے ایسے سنگین معلومات حاصل ہوتی ہیں جو اگر پہلے معلوم ہوتی تو لڑکا اور اس کے گھر والے رشتہ نکاح سے معذرت کر دیتے۔ اس طرح کے حالات میں اگر طلاق کی گنجائش نہ رکھی جاتی بلکہ موجودہ ہندوستانی قانون کے مطابق ایک مدت گزرنے کے بعد ہی طلاق کا راستہ کھلتا تو شوہر اور بیوی دونوں کے لیے بدترین سزا ہوتی اور دونوں جوانی سے کے بہترین چند سال گھٹ گھٹ کر گزارتے۔ اس لیے اسلامی شریعت میں اس کی بھی گنجائش رکھی گئی ہے کہ نکاح کے بعد رخصتی سے قبل طلاق دی جا سکے اور قانون اس کی گنجائش یہ ہوتا ہے، پیش آتا ہے۔ ایک واقعہ ہمارے علاقے میں پیش آیا، یاد پڑتا ہے
ایک گاؤں سے بارات گئی دوسرے گاؤں، اور وہاں شام کو بارات کو لوٹنا چاہیے تھا، بارات لوٹ کے نہیں آئی، لوگ پریشان ہوئے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ جو بارات گئی تھی تو دولہا اولا اس کے لوگوں کی بات جو ہوئی تھی کہ ان کو فلاں گھڑی دیں گے، 2 گھڑیاں تھیں، ریکو سیکو جاپانی گھڑیاں تھیں، تو ریکو ذرا اچھی ہوتی تھی، سیکو سے تھوڑا 19 درجے کی، تو ریکو کے بعد طے ہوئی تھی، تو بجائے ریکو کے سیکو گھڑی وہ لے آئے دینے کے لیے، اور اس کے بعد اسی مسئلے پہ نکاح کا ہو چکا، کھانا کھایا چکا، اسی مسئلے پہ تنی ہو گئی، اور مصیر کے نہیں ہم تو وہی گھڑی لے کے فلاں۔ اب وہ جو ہے لڑکی والے وہ بھی پریشان ہو گئے، وہ تو عجیب لوگ ہیں، اور بات یہاں تک بڑھی کہ ان لوگوں نے باقاعدہ ان کو باقاعدہ باندھ دیا بارات والوں کو، نہیں اب نہیں جانے دیں گے۔ اب دوسرے گاؤں والے جہاں کی بارات تھی ان کو معلوم ہوا، تو وہ لوگ نکلے لاٹھی لے کے، لڑائی ہو جائے گی، تو اور کسی اور گاؤں کے لوگ جو سمجھدار وہ بیچ میں آئے، بھائی مسئلہ کیا ہے بتاؤ، تو معلوم ہوا مسئلہ یہ ہو گیا ہے، تو طے ہوا کہ ابھی اسی وقت نکاح ختم کیا جائے، ابھی نکاح ہوا ہے، نکاح ہو چکا تھا، کھانا وانا ہو چکا تھا، کہ بھائی اب جب یہ تنا تنی ہے تو گزارا کیسے ہوگا، رشتہ ختم کیا جائے۔ تو ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ان واقعات میں اگر گنجائش نہ ہو کہ رشتہ ختم ہو سکے تو بڑی مصیبت کی بات ہوگی۔ تو پھر میں نے تفصیلی بحث کی ہے کہ یہ شرط اس طرح کی عائد کرنا کوئی آج اسلام آج کا بنا ہوا قانون تھوڑی، عہد نبوی سے حدیث خلاف 83,000، اور جو طلاق کے واقعات ہوئے کہیں اس بات کا ذکر نہیں کہ آپ نے فلاں شرط کیوں نہیں پوری کی، جو مراحل جو تحکیم کا ذکر ہے وہ نہیں ہوا، نکاح طلاق نہیں ہوئی، یہ 3 جو مراحل ہیں ان کا ذکر نہیں ہوا، لہذا نکاح ختم نہیں ہوا۔ تو اس پورا میں نے تجزیہ کیا ہے، اور اس کے بعد جو مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ جو قانون بنا ہے اس قانون سے ہم واقف نہیں ہیں، چونکہ سلمان سے بنا 3 طلاق کے خلاف قانون ہے، لیکن نص طلاق کے خلاف قانون ہے۔ اس قانون کا جو محل ہے ہر وہ طلاق جو فوری طور پر نکاح کو ختم کر دے، ہر وہ طلاق جو فوری طور پر نکاح کو ختم کر دے وہ طلاق جرم ہے، واقع بھی نہیں ہوگی اور جرم ہے، اس کی بنیاد پہ جیل جائیں گے، فلاں ہوگا ٹھکاں ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، گویا جو مرد کو حق طلاق شریعت نے دیا ہے حالات میں اس پہ پابندی عائد کرنا ہے، کہ جیسے اور قوم کے لوگ جو ہیں طلاق کے لیے عدالت کے محتاج ہیں، وہیں جا کے تبھی کارروائی ہے، 10 سال 5 سال 6 سال بہت ٹائم لگتا ہے اس میں، مسلمان بھی اس کے مجبور ہوں اس معاملے کے لیے۔ تو یہ صورتحال پیش آ رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب حکومت بدنیت ہو کہ اس کو کسی طبقے کا مفاد منظور نہ ہو بلکہ پریشان کرنا مقصود ہو، تو اگر اس پر اکثریت آ گئی تو ایسے گیا کام کرے گی، وہ قانون بنائے گی، پریشان کرے گی۔ لیکن ظاہر ہے اس کا حل کیا ہے، قانونی جدوجہد جو کچھ بھی ہے کی جاتی رہے گی، کرنا چاہیے، لیکن اصل میدان ہے، اصل حل ہے کہ اپنے نظام کو ہم مضبوط کیجیے۔ آپ کے معاملات کیوں جائیں وہاں، آپ کا سسٹم نظام عدل کا آپ کا ہونا چاہیے، دارالقضاء کا ہونا چاہیے، جو بھی نظام ہو، اور یہ معاملات وہاں نہ جائیں، معاملات پیدا نہ ہو، اگر پیدا ہوں تو ان کا حل خود ہم کریں۔ دخل اندازی کا موقع کب ہوتا ہے عدالتوں کو یا حکومت کو، جب وہ معاملہ کورٹ میں جاتا ہے، جب ہم فیملی کورٹ میں جاتے ہیں، ہائی کورٹ جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں، تب جو ہے وہ معاملہ پھر بگڑتا ہے اور عدالتوں کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس میں فیصلہ کریں، مداخلت کریں۔ اس لیے مسئلے کا حل یہی ہے کہ لوگوں میں بیداری پیدا کریں، اسلامی قوانین سے واقفیت، اور ان کو سمجھائیں کہ اگر تم اسلامی شریعت کو خود نافذ کرو گے دل کے ساتھ تبھی تو نافذ ہوگی وہ شریعت، حکومت نافذ نہیں کرے گی۔ کوئی معاملہ اگر ہے تو ہمارا دارالقضاء ہونا چاہیے ہر علاقے میں، ہر ضلع میں کم سے کم ایک دارالقضاء تو ہو جہاں معاملات کو لے جا کر کے اس کو ہم فیصلہ کر سکیں۔ اور اس میں بھی دارالقضاء میں بھی فیصلہ بھی کم ہوتا ہے، اکثر جب دونوں فریق جمع ہوتے ہیں، بات چیت ہوتی ہے تو آپس میں مصالحت سے بات ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ ہی معاملات میں 5% 10% فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سسٹم اگر ہم مضبوط کریں گے تو اس کے نتیجے میں گویا یہ جو مداخلت ہے اور جو مسائل ہیں کم سے کم ہوں گے۔ تو اللہ کا فضل ہے، دارالقضاء جہاں بھی کام کر رہے ہیں
جب سے ان لوگوں نے قانون اس طرح کے بنائے ہیں اس وقت سے رجوع بڑھ گیا ہے مسلمانوں کا. اب یہ محسوس ہو رہا ہے عدالتوں میں جو معاملات جاتے ہیں مسلمانوں کے, جج بھی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی قانون ہے ہی نہیں. بھئی ابھی قانون جو بنا دیا تو یہ تو کہا گیا کہ ہاں یہ طلاق دینا جرم ہے, لیکن طلاق کیسے دی جائے, کیا طریقہ ہو, کوئی کیا پروسیجر اس کا ہو, کوئی قانون بنا کے دیا نہیں آپ نے. تو جو قانون تھا اس کو گویا اس پہ قدغن لگا دیا آپ نے, اور نیا کوئی قانون دیا نہیں. اب تو ججز بھی یہاں کہتے ہیں وکلا سے اس کو آپ کے یہاں جو مذہبی وہ ہو وہاں لے جائیے دارالقضا میں یا کہیں بھی پنچایت میں, اسے کرا کے لائیے, اس کو ہم آگے بڑھا دیں گے. تو اس طرح سے وہ معاملات خود بخود کورٹوں سے اور گویا تھانے سے یہاں سے وہاں سے دارالقضا میں لوگ خود بخود وہ وہاں کے لوگ بھیج رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس خود اس کا کوئی حل نہیں ہے, مسئلے کو کچھ حل کر سکے. تو اس لیے گویا پوری قوت کے ساتھ, پوری محنت کے ساتھ پورے ملک میں اس کام کو ہمیں مضبوط کرنا ہے, بہتر بنانا ہے, اور جہاں وہ یہ سسٹم نہ ہو سسٹم کو قائم کرنا ہے. تبھی گویا جو حکومت کی پالیسیاں ہیں, جو ان کے اقدامات ہیں, جن کا مقصد ہے, اس کو ہم ناکام بنا سکتے ہیں. بہرحال اس موضوع کو میں نے بہت شارٹ کیا. یہ کتاب میری اسی موضوع پر ہے, ہندوستان میں نفاذ شریعت, جو مرحلے گزرے ہیں, جو فیصلے آئے ہیں, اس کا تجزیہ, یہ تمام چیزیں انشاءاللہ کا نسخے یہاں دے جاؤں گا, اس کو آپ پڑھیے گا. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور.